آئے کلام خدا میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پرانا عہد نامہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اور اس کا 28واں باب، پیدائش کی کتاب اور اس کا 28واں باب، اور ہم اس کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کریں گے۔ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے، یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ ہمیں بھی کئی دفعہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ یعقوب کیسا شخص ہے؟ یعقوب جو ہے یہ اپنے گھر سے بھاگا ہوا ہے، اور اس کا بھائی جو عیسو ہے وہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اس کے ڈر سے یعقوب اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگا ہوا ہے، بے گھر ہوا ہے، اور جس سفر میں وہ اپنے ماموں کے گھر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اندھیرے نے اس کو بیابان میں جنگل کے اندر گھیر لیا۔ اور جب رات ہو گئی تو وہ اپنے دل میں دعا تو کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ایک دعائیا گھرانے سے ہے، بابرکت گھرانے سے ہے، کیونکہ وہ اسحاق کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کا تعلق ایک دعا کرنے والے گھرانے کے ساتھ ہے، خدا پر بھروسہ رکھنے والے خاندان کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے۔ وہ اسحاق کا بیٹا ہے، ابراہیم کا پوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خاندان ہے جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے۔ تو پہلی بات یعقوب جو ہے وہ خدا پر بھروسہ رکھنے والا ہے۔ یعقوب دوسری بات جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا یعقوب کو برکت دے گا، اور اس برکت کے درمیان، اس واقعہ کے دوران جب وہ اپنے گھر سے بھاگا ہے، خدا کے وعدے تو جوں کہ توں اس کے ساتھ موجود ہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ یعقوب برکت پا جائے، ترقی پا جائے، سرفرازی پا جائے، برکت کی جگہ پر ٹھہر جائے، مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں اس کے لیے کہ اسے گھر سے بھاگنا پڑا، اور راستے کے اندر اسے جنگل بیابان کے اندر رات نے گھیر لیا۔ اور وہ دل ہی دل میں جب ہم دعا کر رہے تھے، خداوند ہماری بائک جو ہے پیٹرول پمپ تک پہنچ جائے، خداوند آج کی رات مصیبت کی رات گزر جائے، خداوند میری بہن کے ساتھ آج نہ ہو مشکل گھڑی، میرے بھائی کے ساتھ ایسا نہ ہو، میری ماں، میرے باپ، میرے بچوں کے ساتھ، کلیسیا میں کسی فرد کے ساتھ ایسا نہ ہو، فلاں خاندان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ خدا میری مصیبت کی گھڑی، دکھ کی گھڑی، اور یہ جو رات ہے یہ گزر جائے، آنے والا دن خداوند کرے کہ اچھا دن ہو، صبح ہو تو اچھا ہو۔ یعقوب کہیں نہ کہیں اپنے دل میں دعائیں ضرور کر رہا تھا، چیلنجز تھے، مشکلات تھی، اندھیرا تھا، مصیبت نے اسے گھیر رکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں یعقوب دعائیں ضرور کر رہا تھا۔ لیکن یعقوب کا یہ کہنا ہے، پہلے پہل تو وہ سوچ نہیں سکتا تھا، وہ نا امید تھا۔ یعقوب کیا تھا؟ نا امید تھا، نڈھال تھا، پریشان تھا، رات ہو چکی تھی، سفر ابھی لمبا ہے، رات میں کوئی درندہ، کوئی ایسا انسان اس پر حملہ نہ کر دے، کوئی دشمن اس پر اٹیک نہ کر دے، اور ان تمام باتوں کے لیے وہ خدا کی پروٹیکشن مانگ رہا تھا، اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا۔ اور اس رات کے اندر جب کہ کہنے کو تو رات ہے،
کہنے کو تو نا امیدی ہے، کہنے کو تو پریشانی ہے، اور لیکن اس کے کومنٹ کیا ہے؟ تب یعقوب جاگ اٹھا کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے۔ ہاللیلویا، خداوند اس جگہ ہے۔ آپ کا اور میرا ایمان ہے خداوند اس جگہ پر ہے۔ ہاللیلویا، بولے خداوند اس جگہ پر۔ چرچ میں ہمارے ساتھ دعا کر رہے، کلام سیکھ رہے، پرستش کرنے آئے ہیں، خداوند اس جگہ ہے، وہ اس جگہ موجود ہے۔ اور مجھے معلوم نہ تھا، رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، نا امید ہے، اور وہ اس بھیانک جگہ میں بیابان کے اندر اسے رات نے گھیر لیا ہے، بڑی پرابلم ہے، کرے تو کیا کرے؟ لیکن وہ دعا کر کے لکھا ہے کہ وہ سرہانے اپنے پتھر رکھ کے سو گیا، اور کہنے کو تو رات ہے لیکن خدا کی پریزنس جگہ پر موجود ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، اس رات کے اندر روشنی ہے، اس رات کے اندر برکت ہے، اس رات کے اندر خدا ہے، اس کی نا امیدی مایوسی کے اندر خدا موجود ہے۔ خدا اسے احساس دلا رہا ہے کہ یعقوب تو اکیلا نہیں ہے، تو وہ شخص ہے جسے میں برکت دینے والا ہوں، تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ میرا وعدہ ہے، اور تیری برکتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی میں سب رکاوٹوں کو اکھاڑ دوں گا۔ ہاللیلویا، سارے پہاڑوں کو میدان کر دوں گا۔ بھلے رات ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، سو تیرے پیچھے ہے، سفر تیرا لمبا ہے، رات ہو چکی ہے۔ اس نے دیکھا ایک سیڑھی ہے جس کا ایک کونا تو زمین پر ہے اور دوسرا کونا آسمان پر لگا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، لوگ کہتے ہیں جنگل میں منگل وہ پتن کسی اور خوشی میں کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں، لیکن یعقوب کے لیے دیکھیں رات میں کیسا منظر ہے۔ آپ اور میرا خدا بھیانک منظر ناموں کو برکت کے منظر میں بدل دیتا ہے۔ بھیانک منظر ہے، رات تاریکی، جنگل بیابان ہے، کہتا کتنی بھیانک جگہ ہے، یہ منظر کتنا بھیانک ہے، لیکن آپ کے اور میرے خدا نے یعقوب کی اس بھیانک رات کو روشنی کے اندر بدل دیا۔ اس نے دیکھا یہ جو سیڑھی ہے، آپ کا اور میرا خدا منظر نامے بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا، منظر نامہ بدلنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن شرط ہے ہم خدا میں بلیو کرنے والے ہو، شرط یہ ہے ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہو، شرط یہ ہے ہم خدا کے وعدوں اور اس کے قول پر یقین کرنے والے ہو۔ جنگل ہے، بیابان ہے، بھیانک جگہ ہے، منظر نامہ بڑا خراب ہے، لیکن خداوند اس جگہ پر ہے۔ یعقوب کی خوشحالی یہ ہے، یعقوب کی برکت اس بات میں ہے کہ خداوند اس جگہ پر موجود ہے۔ ہاللیلویا، خداوند اس جگہ پر موجود، اور سیڑھی کا ایک کونا زمین پر، دوسرا کونا آسمان پر۔ اس نے دیکھا اس رات اس بھیانک جگہ پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ پرانے عہد کے اندر جہاں پر کوئی فرشتہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا کہ خدا اس جگہ پر موجود ہے۔ ہاللیلویا، تو فرشتے جب دیکھے کہ وہ آسمان پر سے اترتے اور پھر آسمان پر آنا جانا، اس سیڑھی پر، وہاں پر سیڑھی لگ گئی ہے۔ یعقوب کی رات اور منظر نامہ نا امیدی مایوسی کا خاتمہ ہونے لگا ہے، اور یہ منظر نامہ بدل دیا خدا نے۔ اس نے محسوس کیا، لکھا ہے کہ سوری آیت کو بھی ہم نے پڑھا، تب یعقوب جاگ اٹھا۔ بولیے تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی نا امیدی اور مایوسی میں بھیانک منظر ناموں کو، بیماریوں کو دیکھ، کیا ہمارا گھر ہم سے چھوٹ گیا ہے، کیا ہمارا بزنس خراب ہو گیا ہے، ہماری جاب چھوٹ گئی ہے، کیا ہم کسی بیماری میں ہیں، کیا ہم کسی تنگی اور مصیبت سے، بدحالی سے گزر رہے ہیں۔ یعقوب کا گزرنا کس طور پر تھا اور اس کا منظرنامہ کتنا بھیانک تھا۔ آپ اور میرا خدا آپ کی اور میری تاریک راتوں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ ہاللیلویا، مجھے یاد نہیں، آپ مجھے بتائیں بائبل مقدس میں جو پہلا معجزہ پیدائش کی کتاب میں سنڈے اسکول کے بچے بھی گاتے ہیں، 6 دن میں خدا نے زمین، پہلے دن کیا ہوا تھا؟ پہلے دن کا معجزہ کیا ہے؟ روشنی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا، اب ہم سب مل کر بولیں گے پہلے دن کا معجزہ کیا ہے؟ روشنی ہے پہلے دن کا معجزہ۔ تو آج آپ اور میرا ایمان ہے، جب اس نے پہلے دن تخلیقات کا عمل شروع کیا تھا
اس کے کلام میں تخلیقی قدرت ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، تو کلام میں لکھا کیا ہو گیا؟ روشنی۔ اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا، اور خدا یعقوب کے اندھیروں اور تاریکیوں کا خاتمہ کر رہا ہے۔ اور آپ کو مجھے ایمان رکھنا ہے، ہماری زندگی میں جو دکھ ہے، مصیبتیں، بیماریاں ہیں، بھیانک منظرنامے ہے، خدا منظرنامے بدل ڈالے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا تاریکیوں کو مٹھا ڈالے گا، اور یہ روشنی کا معجزہ ہے۔ فرشتے اوپر جاتے اور نیچے آتے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا، پہلے وہ کہہ رہا تھا شاید خدا اس جگہ پر نہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا امید اور مایوس ہو کر شاید خدا یہاں پر نہیں ہے۔ یعقوب نے کہا، تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ ہم کہتے ہیں خداوند شاید نہیں ہے۔ آئے چلتے ہم ذرا ایوب کی کتاب میں، ایوب کی کتاب 7واں باب، ایوب کی کتاب 7واں باب 3 آیت سے، ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ مصیبت کی راتیں میرے لیے جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا، جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا، پر رات لمبی ہوتی ہے، پر رات اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے، میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی۔ کہتا میری کھال تھوڑی سی خشک ہوتی ہے، اس کے اوپر سکن آنا شروع ہوتی ہے زخموں پر، تو کہتا ہے پھر ناسور بن جاتا ہے، پھر پیپ پڑ جاتی ہے، پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے سکن، اور پھر ایک جو ہے زخم بڑا زخم بن جاتا ہے۔ ایوب کسی بہتری کی تلاش کے اندر ہے، کہتا رات بڑی لمبی ہوتی ہے، مجھے دن دیکھنا ہے، مجھے روشنی دیکھنی ہے۔ جتنے خدا میں بلیو کرتے اس میں زندگی گزارتے ہیں، جتنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں یقین کرے، زخم کتنے بھی بڑھ جائیں آخر ان زخموں کو ایک دن بند ہونا ہے۔ تو کتنے بھی بڑھ جائیں، طوفان کتنے بھی بڑھ جائیں، ایک دن ان طوفانوں کو تھم جانا ہے۔ بیماریاں اور حالات کتنے بھی بہترین صورت اختیار حاصل کر جائیں، وہ کتنی خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں، لیکن یاد رکھیں، ایمان رکھیں، آپ کر میرا خدا جیسے یعقوب کے لیے وہ رات کی تاریکی کا خاتمہ کر کے اس کے خوف دور کر دیتا ہے، وہ آپ کو اور میرے خوف دور کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ ایوب کے سارے زخم درست ہو گئے، اس کا سارا کچھ جو ناکام ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، وہ سارا بزنس، وہ ساری بھیڑیں، وہ سارے مال مویشی، وہ ساری اولاد اسے واپس مل گئی۔ ہم دیکھیں کہ ذرا یعقوب کی خروج کی کتاب میں، خروج کی کتاب 14واں باب، خروج کی کتاب اور اس کا باب نمبر ہے 14، اور اس کی 12ویں آیت سے، کیا ہم تو سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دیں، کیا ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ کتنے مایوس، کتنے ڈپریس، کتنے نا امید ہیں، کتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، بڑے بڑے معجزات لینے کے اہل نہیں بن رہے، خوف کو لے کر وہ موت اور غلامی میں رہنا چاہتے ہیں، اور صرف ایک اکیلا شخص ہے، کتنے زیادہ نا امید ہیں، کہتے یہاں نہ آتے، اس سے اچھا ہے، موت سے اچھا ہے کہ ہم مصریوں کی غلامی کرتے رہتے اور وہاں پر ہی رہتے، آگے سمندر ہے، پیچھے مصریوں کے رتھ ہیں، اس سے اچھا تھا مصر میں رہتے۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت۔ ہاللیلویا۔ یہاں ایک شخص ہے جس کے پاس امید ہے، یہاں ایک شخص ہے جس کو بلیو ہے خدا کے اندر، جس کو ٹرسٹ ہے اپنے خدا پر۔ چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو،
جو آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش۔ سارے لوگ نا امید ہے، پوری قوم نا امید ہے، سب لوگ اس قدر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں اور موت کے اندر رہنا چاہتے ہیں، مصر کے اندر رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں نہ آتے۔ ان کو تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا خدا ان کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں تھا سمندر، اور سمندر کے اوپر خدا نے چلائی تھی، لکھا ہے تند پوربی ہوا چلائی تھی۔ آگے جب آپ پڑھیں گے اسی چیپٹر کے اندر تو لکھا ہے تند، جو 21ویں ہے تو اس کے اندر لکھا ہے رات بھر خدا نے، ہم سمجھتے ہیں رات ہے، ہم سمجھتے ہیں اندھیرا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا امید ہے، ہم سمجھتے ہیں بیماری ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں پرابلم ہے، ایکس رے کے اندر، الٹرا ساؤنڈ کے اندر میری جاب نہیں ہے، میرا گھر برباد ہے، میرا بزنس برباد ہے، میں انتہائی نا امید اور مایوس ہو گیا ہوں۔ لیکن اگر آپ خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، ایمان رکھیں، خدا کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہلیلویا! کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے مصروف عمل ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھلائی پیدا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ آسمان کھول رہا ہے۔ یعقوب کے لیے اس نے سیڑھی لگا دی ہے، اس کی تاریکیوں کا جواب دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے، برکت کے وعدے دہرانے کے لیے اس نے، خدا نے رات کو اس کے لیے سیڑھی لگا دی کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں۔ اور یعقوب بے ساختہ چلا اٹھا اور کہنے لگا خدا اس جگہ موجود ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہلیلویا! ہمیں معلوم نہیں ہوتا، سیڑھی لگ گئی ہے، ریلیشن بن گیا ہے، کنیکشن بن چکا ہے، خدا کی قدرت اور اس کا ہاتھ موجود ہوا ہے۔ یہ قوم انتہائی مایوسی اور نا امیدی کے اندر گرفتار، کہتے ہیں مصر میں مر جاتے تو اچھا تھا، یہاں آ کر آگے سمندر ہے، پیچھے مصریوں کے رتھ ہیں، فرعون کے رتھ ہیں، کہاں جائیں تو کہاں جائیں۔ لیکن خداوند کے بندہ موسیٰ نے کہا چپ چاپ کھڑے رہو، جن مصریوں کو آج دیکھتے ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم کیا رہو گے؟ خاموش رہو گے۔ خدا تمہارے لیے کام کر رہا ہے۔ آگے سمندر ہے، سمندر کے اوپر رات بھر خدا نے تند پوربی ہوا چلائی ہے۔ سمندر ہے، ہوا ہے، سمندر کے اس کونے پر اسرائیلی لوگ ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں اور ان کے آگے ان کا خدا، کتنی لیئرز ہے۔ سمندر، تند پوربی ہوا، اور اس کونے پر ہے خداوند کے لوگ اسرائیلی، ان کے آگے خدا آگ کا ستون بن کر 20ویں آیت میں جہاں پڑھتے ہیں کہ اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، لیکن اس رات خدا اپنے لوگوں کے آگے آگ کا ستون بن کر کھڑا تھا۔ رات بھی تھی اور خدا کی روشنی بھی تھی۔ ہلیلویا! خدا ہماری راتوں کو روشن کر سکتا ہے۔ ہلیلویا! خدا ہمارے اندھیروں کو ختم کر سکتا ہے۔ سمندر ہے، تند پوربی ہوا کام کر رہی ہے، اور اس ہوا کے اندر ہی اندر خدا نے رات کے اندر ہوا چلا کر سمندر کے اندر سے راستہ بنانا۔ تند پوربی ہوا نے سمندر کے پانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہلیلویا! لوگ اس کونے پر پریشان ہیں، ہمیں سے کوئی پریشان تو نہیں نہیں ہے تو صحیح۔ کون کون کہہ رہا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے؟ بولے ہلیلویا! کون کون کہہ سکتا ہے خدا یہاں پر موجود ہے؟ پریز ہلیلویا! یہ لوگ مایوس ہے، کہتے ہیں آگے سمندر ہے۔ موسیٰ کہتا ہے خدا نے تند پوربی ہوا چلا دی ہے، اور تند پوربی ہوا ساری رات چلے گی۔ کہیں نہ کہیں تو ہم مایوس ہیں اور پریشان ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، لیکن کہیں نہ کہیں خدا نے ہوا چلائی ہوئی ہے۔ ہلیلویا! ہم گیت بھی گاتے ہیں، روحی ہوا چلا، کہیں نہ کہیں اس نے ہوا چلائی ہے۔ ہلیلویا! لیکن ہم پریشان ہیں، سمندر کے اس پار لوگ پریشان ہیں۔ خدا نے اس سمندر کے اوپر ساری رات تند پوربی ہوا چلائی، ساری رات خدا خود کھڑا ہے، مصریوں کے آگے خود کھڑا ہے خداوند۔ یہاں آسانی سے پڑھ سکتے، اس کو گھر جا کر آپ خوب پڑھیں۔
کہ خداوند ایک کنارے پر جہاں اسرائیلی ہیں اور آگے سمندر پر ساری رات ہوا چل رہی ہے، رات ہی تھی، رات کی تاریکی تھی، ان کے آگے خدا کھڑا ہے، اس کارنر پر اس کونے پر خدا ہے اور آپ کا سکون بن کر کھڑا ہے۔ ادھر والوں کو روشنی ملے، ادھر ہوا آگے راستہ بنائے، اور ادھر والے جو دشمن ہیں خدا ان کو ٹکر دے رہا ہے، ان کے آگے آگ بن کر کھڑا ہے۔ آپ کا ہمارا خدا زبور 29 کے اندر لکھا ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، ہاللیلویا، وہ آگ بن کر دشمنوں کو روک رہا ہے۔ ادھر تو ہم مایوس ہوتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کے لوگ مایوس تھے، خدا کہاں ہے؟ یعقوب کہہ رہا ہے رات تھی اور پریشانی تھی اور تاریکی تھی اور میں نا امید تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن خدا اس جگہ پر موجود ہے، ہاللیلویا، خدا موجود ہے، سمندر پر خدا موجود ہے، لیکن لوگ پریشان ہیں۔ خدا کہیں نہ کہیں ہوا چلائی ہے، اس نے آپ کے اور میرے دکھوں کو مٹانے کے لیے ہوائیں چلائی ہوئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اس نے ایوب کے لیے بھی ہوا چلائی تھی، ایوب کے لیے بھی خدا کام کر رہا تھا، یعقوب کے لیے بھی کام کر رہا تھا، قوم بنی اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں زبور 137، زبور 137 شروع سے۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بیت کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ڈال دیا، کیونکہ وہاں ہم کو سیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ، ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں۔ اے یروشلم اگر میں تجھے بھولوں، میرا دہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ آج کی دنیا کے اندر جو کامیاب بزنس مین ہے وہ یہودی اسرائیلی لوگ ہیں۔ جب تک کوئی نرس، ڈاکٹر، بزنس مین جو بھی اسٹڈی کرتے ہیں نا، اس کو اس وقت ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ اپنا وہ والا بزنس سٹارٹ نہیں کر لیتا، ایکسرسائز اور پریکٹس کے اندر نہیں آ جاتا، ارننگ نہیں کرتا، سٹاف نہیں شو کرتا، جب تک وہ اپنا کلینک، اپنا کارخانہ نہیں بنا لیتی، ان کو میٹرک پاس، ایف اے پاس کی ڈگری نہیں ملتی جو انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ فیل ہے۔ ان کو ہر صورت جو بزنس جس انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کی ہے، اسکل ایجوکیشن کی ہے، ان کو وہ کام کر کے قائم ہو کر بتانا پڑے گا گورنمنٹ کو، اور تب جا کر انہیں ڈگری ملے گی، اتھینٹک ڈگری، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو ہنر ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ کہتے ہیں خداوند اگر ہم یروشلم کو بھولیں تو ہمارا دہنا ہاتھ کیا بھول جائے، اپنا ہنر بھول جائے۔ ہر یہودی اسرائیلی شخص جو ہے وہ ہنر مند ہے، ان کو ہنر آتا ہے۔ ایدری گلیاں اونچے موڑ ملے نا جنہیں ویلے نہ سکول، نہ کوئی گھر کا کام، نہ کوئی نوکری، بس ویلے چوک چاہیے نے، ویلیاں گلیاں چاہیے ویلیا۔ لیکن وہ یہودی اسرائیل لوگ ایسے نہیں ہیں، خالی نہیں باتاں نہیں، ایسی خداوند کا نام بے فائدہ نہیں، وہ ان باتوں پر چلنے والے ہنرمند لوگ، غیور لوگ۔ کہتے ہیں میں اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں یروشلم کو، ہیکل کو، خدا کے کلام کو، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ تو یہاں ان لوگوں کے گھر جو یرمیہ 25واں باب ہے، وہاں خدا نے پہلے بتا دیا یرمیہ کے وسیلے کہ تم 70 سال کی غلامی میں جا رہے ہو۔ جھوٹے نبی کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوتا، یرمیہ نہیں کرتا رہتا ہے۔ یرمیہ نے کہا دیکھ لینا آنے والے دنوں کے اندر تم 70 سال کی غلامی میں جاؤ گے، اور یہ وہ والا واقعہ جہاں وہ 70 سال کی غلامی میں بابل کے اندر تھے اور بابل کی ندیوں پر بیٹھ کر رو رہے تھے، ہمارا بزنس گیا، ہماری زمینیں گئی، ہمارے پلاٹ گئے، ہمارے گھر گئے، ہمارے بچے کہاں ہیں، ہماری زمینیں، ہماری دکانیں، ہمارے بزنس، ہمارے پورشن جو کرائے پر لگے تھے وہ کہاں گئے؟ ساری عیاشیاں ختم ہو گئی۔ خدا اور اس کے کلام کو رد کر رہے تھے، سارے آرام ختم ہونے لگے، ساری آسائشیں مٹنے لگی، سارے کامیاب لوگ ناکام ہونے لگے۔
اور وہاں رونے لگے، بزنس نہیں، نوکری نہیں، گھر نہیں، سارا کچھ برباد ہو گیا ہے۔ یعقوب اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی، اتنی زیادہ نا امیدی اور مایوسی، اور رات کے اندھیرے نے اسے بیابان کے اندر گھیر لیا۔ کئی دفعہ بہت زیادہ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی 70 سالوں کے بعد واپس گئے، خدا نے کہا میں اپنے لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں لاؤں گا، انہیں آباد کروں گا، لیکن ان کو تجربہ ہو جائے کہ میری حضوری کو چھوڑنا اور میرے کلام کو رد کرنا کیسا ہوتا ہے۔ کبھی خدا کے کلام کو رد نہ کرے، کبھی ڈس آنیسٹی کے اندر نہ جائے، آنیسٹ بن جائے، ڈیووشن کے اندر، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، فروٹفلی، فیتھفلی خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ اگر آپ اور میں خداوند کے ساتھ چلنے والے بن گئے تو پھر یاد رکھیں اس کے وعدے سچے ہیں اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ آپ نہ گھبرائیں، کتنی راتیں آئیں گی۔ دانیل کو آپ نے دیکھا ہے، میکائیل مقرب فرشتہ جب دعاؤں کا جواب لے کر آیا تو اس نے کیا کہا؟ تیری دعا پہلے دن سنی گئی، تیری دعا پہلے دن ہی تیری دعا سن لی گئی تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے، جو فارس کا، یونان کا جو موکل ہے، کسی بھی ملک کے موکل ہو سکتے ہیں، کسی بھی آبادی کے موکل ہیں۔ یہ وادی ہے نا G81، ہنسا کلونیے جیسا لگ وہ دوسری G84 2 3 4 سیکٹر ہیں 4 تو موکل ہوتے ہیں۔ اس آبادی کے اندر جو لوگوں کو کلام سے گمراہ کرتا ہے نا، وہ ایک ابلیس کی قوت ہے یہاں پر۔ وہ جو لڑائی جھگڑے کرتی، زناکاری، ابارشن کی اسپرٹ بھی ہوتی ہے، اور چوری کی بھی اسپرٹ ہے، چرچ نہ آنے کی بھی اسپرٹ ہے، غرور گمان کی بھی اسپرٹ ہے۔ اور اس آبادی کے اندر جو اسپرٹس شیطان نے چھوڑی ہے وہ کام کر رہی ہیں آبادی کے اندر۔ اہمیت نہیں لوگ چرچا چبار ہو رہے ہیں، اہمیت نہیں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اہمیت نہیں نشہ کر رہے ہیں۔ نشے کی اسپرٹ ہے شیطان دیا بدروہ نے، جنہیں لوگوں کو برائیاں چلا رہی ہیں، اور کچھ بدروہیں ایسی جو ہمیں ناامید اور مایوس کرنا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ناامید اور مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن دانیل 21 دنوں تک دعا کرتا رہا۔ جواب کیا آیا؟ میکائیل مقرب فرشتہ جو خدا کے لوگوں کی طرف سے شیطان کی فوجوں سے جنگ کرتا ہے۔ بولے ہلیلویہ۔ آپ کے لیے اور میرے لیے جو شیطان کی فوجوں سے لڑائی کر رہا ہے، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ میکائیل مقرب فرشتہ۔ مقرب کا مطلب قریب رہنے والا، مقرب قربت میں رہنے والا، خدا کے نزدیک رہنے والا۔ اور دانیل کی کتاب میں میکائیل مقرب فرشتہ جو خدا کے حضور کھڑا ہے، وہ دانیل کی دعا کو سن کر آیا۔ پہلے دن ہی میکائیل مقرب فرشتہ نے آ کر دانیل سے کہا تیری دعائیں سن لی گئی، لیکن ہماری جنگ ہو رہی تھی فضاؤں کے اندر شیطان کی ان فوجوں کے ساتھ جو تیری دعاؤں کو روک رہی تھی، اس لیے 21 دن ہمیں لگ گئے ان بدروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، آپ کتنے نا امید اور مایوس کر، ڈیلینگ پرابلمز بھی ہوتی ہے، ڈیلینگ ٹیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ روپیہ پیسہ نہیں دیتے تو کہتے کل آئے ہو، کل جاؤ، پھر کہتے ہیں وہ ڈیلے کرتے رہتے ہو، جو میرا تو اپنا علی کام نہیں چلتے۔ ڈیلے ٹیکٹس ہوتی ہیں۔ جیسے لوگ تاریخ میں دعوت میڈیا پر سنتے ہیں، وہ جاتے ہیں کہتے کمر میں درد ہے، جلسے کرنا انہوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈیلے ٹیکٹس ہوتی ہے تاکہ ہمیں طریق پر طریق ملتی رہے، ہمیں آرام ملتا رہے۔ اس طرح شیطان آپ کی اور میری برکتوں میں ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتا ہے، ڈیلینگ پرابلمز لاتا ہے تاکہ جو برکتیں میں ملنی ہیں ان میں ایک لمبا ڈیلے ہو جائے اور ہم ناامید اور مایوس ہو جائیں۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج صبح دوپہر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، شیطان کتنی ڈیلینگ ٹیکٹکس کو، ڈیلینگ پرابلمز کو کتنا زیادہ ڈیلے کرے گا، اور جو اگر آپ خدا میں قائم رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے وہ زیادہ ڈیلے نہیں کر سکے گا۔ 21 دنوں کے بعد دانیل جیت گیا، اس کی دعاؤں کا جواب آ گیا، آخر میں سے دعا مار گیا۔ کتنا ڈیلے کرے گا؟ یعقوب کی زندگی میں کتنی راتیں، کتنے اندھیرے لائے گا۔ ایک دن یعقوب اپنے ماموں کے گھر میں جائے گا اور سر بلند ہو کر واپس اپنے باپ کے گھر میں آئے گا، اور یہی ایسو تھا جس نے دوڑ کر اپنے بھائی یعقوب کو گلے لگا لیا اور اپنے گھر میں ویلکم کیا۔ ہاللیلویہ۔ گلے کتنا کرے گا، کتنی پرابلمز ڈالے گا، کتنے دن دانیل کی دعاؤں کو روکے گا۔ آپ کی برکتیں نہیں رکے گی، خدا کے لیے آسمان کو کھولے گا اور خدا کی جنگیں آپ لڑے گا۔ آپ نا امید اور مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اور میرا خدا راتوں میں روشنی کا
सकता है। हालेलुया। उसने याकूब के लिए सीढ़ी लगा दी और उस सीढ़ी का एक कोना आसमान पर है। खुदा ने दिखाया कि मैं रातों को मिटा सकता हूँ, मैं तेरा बरकत देने वाला खुदा हूँ, इसलिए मत घबराए। हम नाउमीद मायूस हो सकते हैं। याकूब ने कहा खुदा इस जगह पर है, मुझे मालूम ना था। कभी कभी हमें रियलाइज नहीं होता, हम महसूस नहीं करते कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन याद रखें, अगर हम समुंदर के पार परेशान हैं तो आगे खुदा ने तुझ पर भी हवा चलाई है और उस रात के अंदर ही हवा ने रास्ता बना दिया और पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। हालेलुया। हम कितने नाउमीद और मायूस और परेशान क्यों ना रात ही क्यों ना हो, लेकिन उस रात में, उस बीमारी में, उस दुख और मुसीबत जब आप बेघर हो जाए, जब आप जो है जॉबलेस हो जाए, जब आप परेशान हो जाए, नाउमीद हो जाए, मत घबराएं। रात भी हो, दुख भी हो, बीमारी भी हो, परेशानी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा ने हवा चलाइया ने, उन हवाओं ने आपके लिए रास्ता बनाना है। उन हवाओं से, उन दुआओं से आसमान खुलेगा और आपकी दुआओं के जवाब आएंगे। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद आपको, मुझे, हम सबों को खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।